لیکن حامد زمان صاحب ایلسیز کھل رہی ہیں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تو بنیادی ضروریات کی چیزیں پاکستان میں لانے کے لیے ڈالرز، ہمارے مشنز جو ہیں فورن مشنز، ان کو دینے کے لیے ڈالر بعد روک دیا گیا ہے. کتنے حالات خراب ہیں ڈالرز کے پاکستان میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پچھلی بات سن رہا تھا جی کہ ہم ڈیفالٹ کے نزدیک ہیں یا نہیں، تو میں اس پہ تو ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا کہ ہم ڈیفالٹ کے کتنے نزدیک ہیں، لیکن جو سائنز ہیں اس وقت اکانومی میں وہ سجیسٹ یہ کرتے ہیں ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے ایل سیز اس وقت نہیں کھل رہے. اب ایل سیز نہیں کھل رہے تو اس کا کیا واٹ ول بی دی افیکٹ آف دیٹ؟ ہمارے اسپیئر پارٹس نہیں آئیں گے، ہمارے ایل سیز را مٹیریلز کے لیے بھی نہیں کھل رہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ پچھلے 2 سال پہلے ہم نے حکومت وقت سے یہ کمٹمنٹ کی تھی آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن نے کہ ہم صرف ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کو 5 سال میں یعنی کہ فسکل ایئر 2026 میں ہم اس کو $50 ارب پہ لے گئے، $50 بلین، اور وی ور آن ٹریک. ہم نے اس سال فار دا فرسٹ ٹائم ہم نے $19.5 بلین کی، اور ہم اس کو اگلے سال ہم نے اس کو $25-26 بلین پہ لے کے جانا تھا. ہماری بہت بڑی ایک $5 بلین کی انویسٹمنٹ بھی ہوگی ان ٹیکسٹائل مشینری وچ ول گیو اس دا پروڈکشن بیس، وچ ول گیو اس دا ایکسپورٹیبل سرپلس ٹو میک. اب کیا ہو گیا کہ اب ہماری ایل سیز نہ را مٹیریل، ہمارے پاس اس سال شاید 5 سے 6 ملین بیلز ہوں کاٹن کی، ہمیں 15 ملین بیلز چاہیے ٹو میٹ آر ایکسپورٹ ٹارگیٹس. ہم اس کے لیے ڈالر کتنا چاہیے سر؟ کیسے وہ 10 ملین بیلز ہمیں اگر 10 ملین بیلز ہمیں امپورٹ کرنی ہے تو آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی شیور، پرائسز بہت فلکچویٹ کرتے ہیں، بٹ آئی تھنک سم ویئر بٹوین $8 and $10 بلین ہمیں چاہیے، $6 to $8 بلین چاہیے جس سے ہم نے یہ کاٹن امپورٹ کرنی ہے. اس کے علاوہ ہمارے اسپیئر پارٹس ہیں. اگر ہم نے اپنا ایکسپورٹ مومنٹم کیری آؤٹ کرنا ہے تو ہمیں وہ اسپیئر پارٹس بھی چاہیے، ہمیں ایل سیز بھی چاہیے، وہ ہمیں اس وقت نہیں مل رہے. تو اچھا ایک چیز میں یہ ضرور کہہ دوں گا کہ دیر از اے ورلڈ وائڈ ڈپریشن اسپیشلی ان دا ویسٹ اینڈ دیر از ڈیمانڈ ڈسٹرکشن، اس میں شک نہیں ہے. لیکن ہم کیا غلط کر رہے ہیں؟ ہم 6% نیچے ہو گئے پچھلے سال سے. انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو $26 بلین ہم شاید $18.5 بلین پہ چلے جائیں، ویئر ایز بنگلہ دیش in the same period has grown year over year by 16%. So آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہے، ریسیشن آ گئی ہے. اکنامک ڈسٹرکشن آپ کو اکنامک ڈسٹرکشن لگ رہی ہے ڈیمانڈ ڈسٹرکشن سے زیادہ؟ یہ بتائیے سر، یہ فیصلہ آباد میں اس سے پہلے اکنامک ڈسٹرکشن جی مجھے بتائیے فیصلہ آباد کے حالات کیا ہیں جو بار بار لوگ کہہ رہے ہیں لومز بند ہو رہے ہیں، کیا واقعی یہ بات درست ہے؟ جی فیصلہ آباد کے حالات بہت خراب ہیں، کیونکہ اچھا ایک بہت بڑی چیز جو ہمارے پاس لیکوڈیٹی نہیں ہے. ہمیں سیلز ٹیکس ریفنڈ میں پیسے پھنسے ہوئے، آلریڈی وی آر ان اے بیڈ سچویشن. ہماری ایکسپورٹ جتنی بڑی تھی ہمیں اتنا ہی زیادہ ورکنگ کیپٹل چاہیے تھا. بجائے ورکنگ کیپٹل بڑھانے کے ہمارا ورکنگ کیپٹل کانٹریکٹ ہو گیا. اچھا پہلے جو ہمیں ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیمز ملتی تھی جس میں ہمیں 3%، 2.5%، 4% پہ فائنینسنگ اویلیبل تھی، جس سے ہم نے فائنینس کی اپنی گروتھ، اب وہ سب ختم ہو گئی. ہم 16-17% کے پالیسی ریٹ پہ چلے گئے ہیں، اسٹیٹ بینک نے جو انکریز کیا. تو ہمارے پاس لیکوڈیٹی شارٹیج 2 طرف سے ہٹ ہو رہی ہے. ایک تو ہمیں ریفنڈز نہیں مل رہے، پھر ہمارا ڈی ایل ٹی ایل کی پالیسی ابھی تک نہیں اناؤنس ہوئی. 5 مہینے اس سال کے ہو گئے، جو ہمیں ڈی ایل ٹی ایل ایکسپورٹرز کو واپس ملتا تھا وہ بھی نہیں مل رہا. اور انٹرسٹ ریٹ اتنے ہائی ہو گئے ہیں کہ ہم بورو نہیں کر سکتے. 17% پہ جو بورو کرے گا وہ صرف بینکوں کے لیے کام کرے گا، وہ خود نہیں بنا سکتا. تو یہ لیکوڈیٹی ایشوز، فارن ایکسچینج ایشوز، یہ بہت بڑی امپیڈیمنٹ ہے ان گروتھ. میں صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ 19 سے 26 جانے کے بجائے ہم 19 سے 18 پہ آ جائیں گے. دس از اے نیٹ ڈفرنس آف $8 بلین. آپ سوچیں ہم $4-5-6 بلین کے لیے ساری دنیا سے پیسے جا کے مانگتے ہیں، ہم صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آپ کو $8 بلین کا لاس کریں. میں خرم سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حامد صاحب، یہ آپ ساروں کا خیال ہے کہ معیشت بہت خراب ہے، IMF کے پاس جانا پڑ رہا ہے، نہ گئے تو ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، ایل سیاں نہیں کھل رہی،
حالات اتنے خراب ہیں. اب یہ بتائیں کہ پھر بہتر کون کر رہا تھا؟ کیا ہر وزیر خزانہ آ کے پچھلے پہ ڈال دیتا ہے؟ جب ڈار صاحب آئے تھے تو مفتاح غلط کر رہے تھے، ڈار صاحب آئے ہیں تو مفتاح صاحب کہتے ہیں ڈار صاحب غلط کر رہے ہیں. یہ سارے رل کے پہلے کہتے تھے پچھلی حکومت غلط ہے، پچھلی حکومت کہتی تھی اس سے پچھلی حکومت غلط ہے. یہ غلط کون ہے اصل میں؟ دیکھیں کاشف صاحب، ہر حکومت میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، پچھلی حکومت میں بھی تھی، اس سے پچھلی میں بھی تھی، لیکن لیٹس لک ایٹ دا فگرز. I started business at the age of 18 working with my father. اب مجھے اس سال پورے 50 سال ہو گئے. ان بہت غلطیاں تھی پچھلے 4 5 10 سال میں، 15 سال میں، لیکن in the last 4 years the kind of environment that I have seen for industry میری یادداشت میں وہ نہیں ہے. جتنا ہمیں فیسیلیٹیشن ہو رہی تھی in the way of inexpensive finance، جو ایکسپورٹ